میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج اپنی ویڈیو کا آغاز میں ایک شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ یہ شعر سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں کس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی خوبصورت شاعر کہ جو آج کے نوجوانوں کے دل میں بستے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں جان ایلیا کی۔ جان ایلیا کے جن کا پورا نام سید حسین جان اصغر ہے، جو انڈیا میں پیدا ہوئے اور انڈیا کے بعد جب پاکستان آ گئے تو پھر یہاں پر انہوں نے اپنے باقی زندگی کے ایام گزارے۔ ان کی شادی شدہ زندگی بھی کچھ اتنی خاص کامیابی کے ساتھ نہ گزر سکی۔ 1970 میں شادی ہوئی تو پھر 1992 میں ان کی سیپریشن ہو گئی۔ ان کے بھائی کا بھی ایک بہت بڑا نام تھا، رئیس امروہی، ان کے نام سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ اسی طرح سے جو ان کی مسز ہیں وہ زاہدہ ہینا ان کا نام تھا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، ایک مختصر سی فیملی تھی ان کی۔ والد جو کہ ایک اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی شخصیت تھے اور ان کا بھی ادب کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام تھا۔ ان کے والد نے بھی لٹریچر کے لیے بہت کام کیا۔ یہی جو جراثیم تھے یہ اولاد میں منتقل ہوئے اور اسی طرح سے جب جان ایلیا نے شاعری کی تو پھر شاعری کی دنیا میں ایک ایسا خوبصورت ستارہ بن کر ابھرے کہ ان کی شاعری کے الفاظ آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونجتے ہیں۔ ان کی شاعری میں جو نتھنگ نیس کی اپروچ ہے یہ بہت واضح طور پر پائی جاتی ہے۔ سوشل ویلیوز کو ریجیکٹ کرنا، ان کو نہ ماننا اور اپنی ایک سوچ کا الگ انداز دینا، یہ ان کی شاعری کا خاصہ ہے۔ ان کی شاعری کے خوبصورت الفاظ ان کی سوچ کی، ان کی سینسٹیوٹی کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پوری نزاکت کے ساتھ، پوری حساسیت کے ساتھ زندگی کے معاملات کو دیکھتے تھے اور کس طرح سے وہ چیزوں کی اہمیت سے انکار کرتے تھے جو میٹیریلسٹک اپروچ معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس کی کس طرح سے واضح انداز میں انہوں نے عکاسی کی، وہ جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے۔ ان کی شاعری کی جو بکس ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً جو نیہلزم ہے، جو نیہلسٹک اپروچ ہے، وہ آپ کو ان کی شاعری میں ضرور ملے گی۔ شاید، گویا، لیکن، یعنی یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں جس میں ان کے اندر آپ کو وہ تمام چیزیں ملتی ہیں کہ جو ایک شاعر کہنا چاہتا ہے لوگوں سے، جو وہ اپنے اندر جذبات رکھتا ہے، جو احساسات رکھتا ہے، وہ سارے کے سارے آپ کو ان بکس کے اندر ملیں گے۔ اس کے علاوہ 2 لائنز پوئٹری، 4 لائن پوئٹری اگر آپ پڑھیں گے تو وہ بھی انتہائی خوبصورت انداز سے الفاظ کا ایسا خوبصورت چناؤ، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو ارینجمنٹ آف آئیڈیا ہے، جو خیالات کو ترتیب دینا ہے، تمام جو پوئٹس ہیں ہر ایک پوئٹ کی جو ارینجمنٹ آف آئیڈیا ہے وہ اتنی زبردست نہیں ہوتی ہے، لیکن ون آف دوز پوئٹس جن کا ارینجمنٹ آف آئیڈیا بہت زبردست ہے، اور جیسے ہی آپ وہ شعر سنتے ہیں تو ہر انسان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ شعر ان کے لیے کہا گیا ہے۔ اور میں کچھ اشعار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جس ارینجمنٹ آف آئیڈیا کی میں بات کر رہی تھی، جس اپروچ کی بات کر رہی تھی۔ جب آپ یہ اشعار سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً ان کی شاعری جو ہے وہ کس طرح سے بڑی جو ہے وہ انتھوزیاسٹک اور کس طرح سے وہ جنون کو جو وہ ظاہر کرتی ہے، اور جو معاشرے کی تلخیاں ہیں وہ ان کی شاعری سے جھلکتی ہیں۔ ہر طنز کیا جائے، ہر ایک طعنہ دیا جائے، کچھ بھی ہو پر اب حد ادب میں رہا نہ جائے۔ تاریخ نے قوموں کو دیا ہے یہی پیغام، حق مانگنا توہین ہے، حق مانگنا توہین ہے، حق چھین لیا جائے۔
جب آپ اس طرح کے اشعار کو سنتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس وقت معاشرے کے اندر جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، جو سوشل ایولز ہیں، وہ کس طرح سے ان کو وہ برے لگتے تھے، اور ان کی بھرپور عکاسی جو ہے وہ ان کی شاعری میں ملتی ہے۔ ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی مسز کے ساتھ مل کر تو ڈکشنری کے اوپر بھی کام کیا، چونکہ وہ ایک پوئٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسکالر بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا، جس میں انگریزی، اردو، فارسی، سنسکرت، یہ وہ تمام، اور عربی بھی زبانیں ہیں کہ جن پر ان کو عبور حاصل تھا۔ تو کسی بھی شاعر کے لیے تمام زبانوں کو سمجھنا، ان کے جب وہ زبانوں کو سمجھتا ہے تو پھر وہ ان کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ تو ایک شخص جو ہے جب وہ اتنے سارے کلچرز کو سمجھتا ہے، ان کا کمپیریزن کرتا ہے، تو وہ جس کلچر میں رہ رہا ہوتا ہے اس کی جو معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کو پھر بڑے خوبصورت انداز میں ان کی عکاسی کرتا ہے، پلس وہ اس کے پازیٹیوز کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ان کی شاعری کو پڑھیں، جب بھی فرصت ملے تو ان کی بکس کو اسٹڈی کریں، چونکہ اچھے شعراء کی کتابوں کو پڑھنا، ان کے خیالات کو جاننا، سمجھنا، اس سے آپ ریلیکس ہوتے ہیں، کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ اوٹ پٹانگ قسم کی جو شاعری ہے اس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو اچھے شاعروں کو ضرور پڑھا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔